الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور ہر چیز اتنی مکمل، اکمل، احسن، خوبصورت اور نفع بخش ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس ذات نے کمال ہی کر دیا. انسان اگر اپنے وجود پہ جائے تو وجود کے سر کے بالوں سے پاؤں تک کا اتنا بڑا نظام ہے کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی عقل، انسانی کمپیوٹر، انسانی سسٹم، ٹیکنالوجی بے بس ہو جاتی ہے. خون کے ایک ذرے سے لے کے یہ سارے نظام کو چلانے والا، بنانے والا، پھر انسان کے ارد گرد، پھر اس کا ماحول، پھر یہ زمین کی نعمتیں، یہ فضا، یہ خلا، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان دنیا، یہ سارے چاند، سورج، ستارے، یہ فضائیں، ہوائیں، بادل، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، زمین کے اندر کے خزانے، یہ سارے اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائے. یہ سارے کے سارے نفع انسان کے لیے ہیں. فرشتوں کو اس سے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اور جنات کا بھی ہے تو تھوڑا سا ہے، زیادہ انسان ہی کے لیے ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی. زمین سے نکلنے والے میوہ سبزیاں، پھل، پھول، یہ ساری انسان کے کھانے پینے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، زندگی کی سہولت کے لیے، سکون اور قوت کے لیے اللہ نے بنائی ہیں. جنات کو اس سے اتنا نفع نہیں ہے. آسمان دنیا کا نظام اللہ نے ایک عجیب و غریب بنایا جو ہماری اپروچ سے ہی باہر ہے. پھر اس کے بعد بادلوں کے ذریعے پانی کا برسنا، یہ اتنا زبردست اللہ کا نظام ہے. اس زمین پہ سورج کی تپش پڑتی ہے تو بخارات اٹھ کے بادل بنتے ہیں اور بادل بن کے برستے ہیں جہاں اللہ چاہتے ہیں. اور عجیب کمال ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے. نیچے پانی جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، کڑوا ہو، نمکین ہو، میٹھا ہو، پھیکا ہو، جیسا بھی ہو، جب اس پہ پڑتی ہے تو جو بھاپ نکلتی ہے وہ بھاپ ان چیزوں سے بالکل صاف پاک ہوتی ہے اور فضا میں سردی کے ساتھ جم کے بادل کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور پھر اللہ ایسا پاکیزہ پانی اتارتے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس کے اندر صحت ہی صحت ہے، جس کے اندر قوت ہی قوت اللہ نے رکھی ہے. اور زمین کو وہ سیراب کرتی ہے زمین، اور اس کے بعد برف برس آتی ہے اللہ جل شانہ کے ہاں سے پہاڑوں پہ، بعض علاقوں پہ. تو وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے جو پڑتی ہے اور پگھل کے چلی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہے جو پہاڑ جو بلند ہیں، چوٹیاں ہیں، ان پہ وہ جم جاتی ہے اور وہ سارے سال میں پگھل کے چشموں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں وہ نیچے زمین کے اندر جاتی ہے اور چشمے بنتی ہے پانی کے. اور اس کے بعد اللہ کا ایک نظام ہے کہ زمین کو سیراب کرتی ہے. تو بھئی اللہ جل شانہ نے جس انسان کے لیے اتنی نعمتیں، برکتیں اور اتنی صلاحیتیں جس اللہ نے انسان کو دی ہیں، وہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا. انسان اس پہ واپس آ جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی لیے ہی بھیجا گیا. یہ یاداشت کراتے رہے کہ بندو تمہاری یہ زندگی کا وقت محدود ہے،
تمہارا دن رات صبح شام محدود ہے، تمہیں دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے ماں باپ کرتے ہیں، اور ہوتے 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 اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے چلنے کھانے پینے والا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آدمی پہ بڑھاپا آتا ہے اور آدمی پہ جب کمزوریاں آتی ہیں تو آدمی اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے، عادتیں بھی ہو جاتی ہیں، حالت بھی وہی بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ بوڑھا برابر، تو سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، سمجھ شعور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو بھی اس درمیان کی زندگی کے حصے کا بھی اگر آپ اپنا جائزہ لے لیں تنہائی میں بیٹھ کے، تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ تقریباً کم و بیش 15 سال تک تو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا۔ چلو آج کل ایڈوانس ہو گیا، تھوڑا جلدی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو جتنی مرضی عمر ہو جائے 100 سے بھی اوپر چل جائے، تھوڑے سے لوگ صحت مند ہوتے ہیں، اکثر تو بستروں کی زینت بن جاتے ہیں، اسپتالوں ہی میں پھرتے رہتے ہیں بیچارے۔ تو اس کے درمیان میں پھر اس کی اگر زندگی کو دیکھو تو اس میں نیند کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ بھی اگر نکال دیا جائے تو کھانا پینا پیشاب پخانا حاجت وہ ساری چیزیں نکالتی جائیں تو آدمی کا ٹائم اور محدود ہو جاتا ہے، تھوڑا رہ جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اس کو میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنائیں تو آپ کی نیند بھی قیمتی ہو جائے گی، وہ بھی دین بن جائے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں سے آپ کی ایک درجات کی ترقی کا سبب ہو جائے گا۔ جیسے ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو دن میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کی روح وہ نمازیں اگر وہ باوضو سوئے تو عرش معلیٰ کے نیچے پڑتی ہے، اور اگر باوضو نہ سوئے تو عرش معلیٰ سے ہٹ کے پڑتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں دن کے اعمال کی برکت اس کی نیند میں بھی آتی ہے، اور اگر باوضو ہو کے آدمی سویا ہے اور فوت ہو گیا تو شہداء کی جو 7 صفات اس میں وہ بھی شامل آ جائے گا، اس کو یہ بھی فضیلت ملے گی۔ یعنی دین کی برکت سے اس کی نیند بھی بابرکت ہو جائے گی، اس کے اعمال بھی برکت ہو جائیں گے، اور دین اتنا بابرکت ہے کہ آدمی کی دنیا بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی حلال مال کمانا چاہتا ہے، حرام سے بچنا چاہتا ہے، مکروہات سے بچنا چاہتا ہے، تو اس پہ اس کے کمانے پہ اسے اجر ہے، اور ٹھوکریں غلط اس کے تکلیف پہ اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت کے بعض دفعہ آدمی حضرت کے حلال کے نکلتا ہے اور بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اس کے وہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے کہ اس نے حلال کے لیے کوشش کی تھی۔ اتنی برکت ہے دین کے کہ دنیا بھی اللہ با برکت بنا دیتا ہے، دنیا کے بھی کفایت کر لیتا ہے، اور پھر الحمدللہ جیتی جاگتی آنکھوں سے ہے کہ آدمی جب حلال اور بابرکت اور ترتیب کو چلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ اس کی دنیا اس کی زندگی اس کو بھی حسین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ مالی اعتبار سے ہم نے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں، بہت زیادہ امیر کہ جنہیں پتہ بھی نہیں ان کے پاس کتنا ہے کچھ، لیکن آپ یقین مانیں دین نہ ہونے سے ان کی زندگیاں ایسی ہیں جیسے بیکاریوں کی ہوتی ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے چھین لیا۔ تو برکت جو ہے نا وہ زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے، برکت ایک کیفیت ہے، ایک سکون ہے، ایک کفایت ہے جو آدمی کو پورا کرتی ہے۔ تو بھی آج تھوڑی سی میری گزارش ہے، میں نے اس سے بہت پہلے کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنی ترتیب کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، 8 گھنٹے سوتا ہے، ٹھیک ہے سو منع نہیں ہے، 8 سے 10 بھی سو لے کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے سونے کے ٹائم مقرر کرے، یہ نہیں جب چاہ سو گیا نہ۔ دیکھنا بعض لوگ ایسے ہیں کہ اثر کے بعد سو جاتے ہیں، ان کی مغرب اکثر چلی جاتی ہے، عشاء بھی چلی جاتی ہے نا۔ تو سونے اور جاگنے کھانے اور پینے کی ہر ایک چیز کی اللہ کے دین نے رسول اللہ کی سنت نے ترتیب اور سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ ایک دفعہ ایک مشرک ایک صحابی سے کہتا ہے بھائی وہ آپ کے نبی پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا ہاں الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ تو ہماری زندگیاں کوئی جانور کی طرح نہیں ہے، جو ملے جب ملے جہاں ملے جیسا ملے کھا گے، وہ بھی حلال ہے حرام ہے کہاں سے آیا کس کا ہے۔ کل میں نے وہ بھیجی بھی وہ شیئر بھی کیا تھا،
کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا، مولانا جمشید صاحب تو یہ بزرگ تھے، راجمنٹ کے استاد تھے، تو ہماری زمینیں کافی ہیں، تو میں ایک دن شہد لے گیا ان کے پاس، تو میں نے کہا یہ شہد لائیں بالکل خالص ہے، ہماری اپنی زمینوں کا شہد ہے۔ تو ان کا اچھا تو کافی بات یہ ایک دو باتیں ہیں ذرا مجھے بتا دو۔ کہا کہ جو زمینیں ہیں آپ کی، جو آپ کے دادا کو جو تھیں، تو آپ کی جو والد کی بہنیں تھیں ان کو حصہ ملا تھا، انہوں نے حصہ دیا تھا باقیوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری تو پھوپھی ہے ہی کوئی نہیں، 2 بھائی تھے، آدھا تقسیم ہوتا، اچھا بس ٹھیک ہے رکھ لوں گا۔ کہتے ہیں 10 روپے کی تھی وہ شہد کی، اس وقت سستا تھا، 10 روپے کی تھی۔ حضرت نے فرمایا اگر نہیں دیا ہوتا تو میں یہ حرام مال نہیں کھاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی گہری بات ہے۔ آج اعمال کیوں خراب ہیں، برباد ہیں، کہ مال حرام کھایا جا رہا ہے۔ آپ یقین مانیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، پچھلے دن میں شاید بیان کیا میں نے، اسے مجھے ایک بچی کا ٹیلی فون آیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ہمیں 1200 کنال زمین ہے، تو دادا نے پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا تو ہم کیا کریں اب؟ مزہ آ گیا۔ آسان نہیں ہے یہ کہنا، بڑا حوصلہ چاہیے، 2-4 گز کی بات نہیں ہے۔ ایک اور ہے، اس کے تو ووٹ مجھے ان کی 12,000 کنال زمین، مزہ آ جاتا ہے نا۔ یہاں تھوڑا تھوڑا کرنے میں آدمی کی ہمت نہیں ہے۔ وہی جب آدمی کو یقین ہو کہ جو مجھے حلال ہے وہ حلال طریقے سے ملے گا، میرے مقدر کا ملے گا، وہ کسی کا ایک پیسہ نہیں لے گا، پہاڑ چھوڑ تو ایک پیسہ نہیں لے گا، اسے پتا کہ وبال ہے میدان محشر کا، کیوں اپنے ذمہ یہ مصیبت لے کے گردن توڑوں اور مر جاؤں اور بچوں کو حرام دے کے چلا جاؤں؟ تو بھئی ہماری زندگی کوئی ایسی جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جو جہاں بیٹھے کھا لے، ادھر کھا لے، ادھر کھا لے، ادھر کر لے، نہیں۔ بڑے خطرناک جو ہوتے ہیں یہ پرندے، وہ چھوٹے پرندوں کے گھونسلوں میں جا کے ان کے انڈے اور بچے کھا جاتے ہیں۔ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے، مومن ہے، اس کو دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، چلنے میں، چکھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں رسول اللہ کی اتباع کی پابندی ہے، اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا۔ دیکھیں ایک آدمی فوج میں گیا تو اسے یونیفارم پہننا ہے، اس کی جہاں ڈیوٹی لگی ہے اسے جانا ہی جانا ہے، اس کے ٹائمنگ بھی آپ نے رات کو ڈیوٹی دینی ہے محاذ جنگ پہ، وہ نہیں رات کو سو سکتا۔ ہم بھی رسول اللہ کی فوج کے ایک سپاہی ہیں، جہاں اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا ہمارے پاس، اگر نہیں کریں گے تو بغاوت ہے، سزا ہے ہمارے لیے۔ تو جی بات میں عرض کر رہا تھا، اگر سونا ہے نا آپ نے 8 گھنٹے تو 8 گھنٹے وقت پہ سو۔ میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ رات کو نہیں سوتے، پہلے تو تھوڑے لوگ ایسے تھے لیکن ابھی تو ایک رواج بن گیا ہے۔ پہلے چند حضرات ہوا کرتے تھے کراچی میں، میں نے دیکھا تھا ایک زمانے میں، بہت پرانی سی باتیں ہیں، تو میں بڑا حیران ہو گیا تھا کہ رات 1-1:30 بجے تک بازار کھلے تھے، تو میں یہ کیا یار، ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا نا۔ تو ابھی تو ہر بندہ اکثر گھرانوں میں رات کو دیر سے سونے کا رواج ہے، بس فضولیات میں، گپوں میں، کبھی ٹی وی میں۔ جب آدمی جاگے گا کچھ تو بکواس کرے گا نا، کبھی ٹی وی دیکھے گا، کبھی کچھ اور کام میں، کبھی موبائل میں، کبھی گپے، کبھی کی غیبت، تو وہ کرے گا۔ تو جب وہ سوئے گا، کب سوئے گا؟ دیر سے سوئے گا، تو اب وہ اٹھے گا بھی دیر سے، اس کی فجر بھی چلی گئی، اس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے، میرے اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ یہاں صبح اٹھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہاں بچے نے اسکول جانا اور ماں باپ کی فکر ہے اسکول کالج جانا تو اٹھنا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا جس دن بچوں کو اسکول کی چھٹی اس دن ماں باپ کی فجر بھی گئی، اس لیے کہ بچوں کی چھٹی ہے۔ کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ سونے کا وقت بھی اسلام سکھاتا ہے، جاگنے کا وقت بھی اسلام سکھاتا ہے، کھانے کا وقت بھی اسلام سکھاتا ہے، ترتیب بھی اسلام سکھاتا ہے، اور کیا کھانا ہے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اور کتنا کھانا ہے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ پیشاب کیسے بیٹھنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے اور کس انداز میں بیٹھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی نے پیشاب کے لیے بیٹھے تو ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ اس کے سامنے اونچی جگہ ہو،
جب وہ پیشاب کرے گا تو چھینٹے پڑیں گے یا پیشاب اس کی طرف چل کے آئے گا. اور کسی ایسی جگہ نا وہ جو سامنے سخت تو پیشاب کرے گا ٹکرا کے اس پہ واپس آئے گا اور پیشاب کی چھینٹے پڑے گا, وجود ناپاک کپڑے ناپاک. اور کسی سوراخ میں نہ کرے کہ اگر وہ کرے گا تو وہاں سے کوئی سانپ یا کوئی چیز نکل آئی تو اس کو ڈنگ جائے. کیا دین ہے, کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو زندگی کے سلیقے, جو زندگی کی ترتیب کو بھی سکھاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا, یہ خنزیر ہے, کتا ہے, یہ درندے ہیں اس طرح کی, تو آپ ریسرچ کریں کہ ان کے خون میں, ان کے گوشت میں, ان کی ہڈیوں میں, ان کے مزاج میں ظلم ہوتا ہے. جو بندہ یہ کھانا شروع کرتا ہے جیسے جانور کی عادت ہے ویسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بکریاں اور یہ جو ہے نا بکرے, یہ جانوروں میں معصوم ہوتے ہیں, اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چراتے تھے, یہ بکھر جاتے ہیں, انہیں اکٹھا کرتے تھے. تو ان کے اندر ایک برکت ہے, جو لوگ بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, اس کے اندر عجیب سی برکت ہے. جتنی ذبح ہوتی ہیں کیلکولیشن کریں تو اس سے کئی سو گنا زیادہ جو ہے وہ جتنی پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ ذبح ہوتی ہیں. اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے. لیکن جو آدمی کتا کھائے گا کتے والی عادت ہو جائے گی, خنزیر کھائے گا زانی ہو جائے گا. جیسا جانور اسے نہ بتاؤ, اسے کھلاؤ, کچھ عرصے بعد دیکھو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اللہ کے دین نے چیزیں کھانے کا بھی طریقہ اور ترتیب اور چیزوں پہ پابندی. شراب ہے, آپ یقین مانیں ایک نہیں کتنے ایسے واقعے آ چکے ہیں کہ ایک بندے نے شراب پی تو اسے پتہ نہیں چلا, اپنی بیوی کی بجائے اپنی بیٹی کے ساتھ شراب سے مت ماری ہوئی تھی, عقل معاف ہو گئی تھی. تو بھئی میری گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل پہ لے کے آئیں. سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری صبح شروع کریں اور نیت میں تہجد کو شامل کریں. اگر نہیں پڑھے جا رہے تو کوئی بات نہیں, اللہ سے تو مانگنا ہے نا, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. بنیاد رکھیں کہ انشاءاللہ تہجد میں اٹھوں گا, ایک وقت آئے گا اللہ توفیق دے دے گا, نیت سچی ہوگی. تو نیت نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی. ایک دن روئے نا, صدقہ دینا, نفل پڑھے نا, دیکھیں اگلے دن اٹھاتا ہے شیطان آگے اٹھا دے گا, اٹھ اٹھ کیوں لیٹا ہوا ہے, تیرے تہجد کا ٹائم ہے. یا تو فجر بھی نکل جاتی, آدمی کہتا ہے نکل گیا ہے 10 بجے ہی پڑھ لوں گا, 10 بجے کہتا ہے چل زور کے ساتھ پڑھ لوں گا, آہستہ آہستہ یہاں تک چلا جاتا ہے. تو وہی بات یہ اپنی زندگی کو صبح سے ٹائم ٹیبل اتنے بجے اٹھنا ہے. آپ نے کہیں دوسری جگہ جانا ہے تو آپ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ کوئی نہیں اٹھاتا آپ کو, آپ خود اٹھتے ہیں. یہاں تو بچے ذرا اسکول دیر سے جاتے ہیں. سعودیہ میں میں جب فجر پڑھنے جاتا ہوں تو اسکول کی گاڑیاں کافی بچے لے جا چکی ہوتی ہیں, جب واپس پڑھ کے آتا ہوں تو بچے سارے جا چکے ہوتے ہیں. تو وہ تو ان ساری ماؤں کو تہجد کے وقت اٹھنا پڑتا ہے. اٹھتی ہیں, ساری اٹھتی ہیں, چاہے تہجد نہ بھی پڑھے لیکن اٹھتی ہیں, مجبوری ہے ان کی. تو بھی اسی طرح ہم نے سفر جانا ہے یا کوئی ہماری ڈیوٹی یا کسی ایسی جگہ دور ہے تو ہمیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. تو اپنے اٹھنے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹھیک ہے, فجر پڑھ کے اگر اس کے بعد آپ اشراق تک انتظار کر لیں تو بڑی خیر ہے. ایک حج عمرے کا ثواب ہے, مکمل حج عمرہ, قبول حج عمرے کا ثواب ہے. اور اگلے 2 جو نفل ہے اللہ پاک کفایت کر دیتے ہیں شام تک. اور ایک گزارش اور کر دوں, صبح شام میں نا شکرانے کے نفل ضرور پڑھا کریں, یا صبح پڑھ لیں یا شام, یا صبح اور شام بھی پڑھیں. شاید ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. اپنا موازنہ کریں غریبوں مسکینوں کے ساتھ. آپ کہیں گے میں وقت کا بادشاہ ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو بڑھ گئے مٹ گئے, 10 منٹوں بعد کہتا ہے جی مولوی صاحب میں تو بڑا خوش نصیب آدمی ہوں, مجھے تو بڑی غلطی تھی اپنے بارے میں. اسپتالوں میں حالت دیکھو لوگوں کی, ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, جگر ختم ہوا ہے, پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں, گردے کام نہیں کر رہے, السر ہو گیا ہوا ہے, کینسر ہے, پیسے ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کچھ نہیں, یہ تھوڑی بات ہے. ڈائلسس ہو رہے ہیں, بعض کے تو روز ہی ہوتے ہیں. آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, کان سنائی چلی گئی ہے, عقل ماری ہے. کبھی پاگل خانے میں جائیں تو 6-6 فٹ کے نوجوان دیکھیں گے آپ, ایک تھپڑ مارے تو آدمی کا بیجا نکل جائے. اور پاگلوں کی طرح انہیں بند کیا, اور جوان خوبصورت بچیاں بھی ہیں. ہم کس کس بات پہ اس کا کیا کیا شکر ادا کریں.
اس دن سوات کے علاقے میں آیا تھا تو ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہم سے بڑا کام لیا کہ ڈور ٹو ڈور ہم نے سارا ترتیب پہنچائی. اللہ نے اسباب پیدا کیا اور بندے بھی ترتیب بنا دیے. بہت اچھا رہا. تو اس میں پیسے بچ گئے تھے تو میں نے کہا کوئی اسی علاقے کی کرتا ہوں. تو میں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی. تو پھر ایک بندہ اس کی 11 بیٹیاں اور صرف ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور سیلاب میں اس کی دکان ختم ہو گئی تھی. اس نے بڑا کام کرنے کی کوشش کی, اس کا کام ہی نہیں بنا اور اس کا اتنا قرضہ ہو گیا ہے. پہلے غریب نہیں تھا تو قرضہ مل جاتا, ورنہ غریب کو تو قرضہ بھی کوئی نہیں دیتا نا. انہیں پتا تھا ہو جائے گا کہ اب دکانداروں نے اسے کہا کہ پیسے دو, اس کے پاس نہیں ہے اور اس کا راشن بھی بند ہو گیا. یہاں کورونا ہوا تھا تو لوگوں نے 4 ماہ کا اپنے گھروں میں سامان رکھ لیا تھا. شارٹ ہو گئے تھے اسٹوروں میں مال. کورونا ہو گیا, کورونا ہو گیا, کورونا ہو گیا. اور بعض دنیا کے ممالک ایسے ہیں 6 مہینے کو لوگوں نے سامان اٹھا لیا تھا. تو بھئی اپنے سونے کی اس کے بعد اپنے سو جائیں, اشراق پڑھ کے سو جائیں جو آپ کا وقت ہے. لیکن اس جاگنے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, بڑی برکت رکھی ہے. صبح کی روشنی ہوتی ہے, اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے. جن لوگوں کو ہڈیوں کی, خون کی, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وٹامن ڈی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بغیر دوائی کے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اس وقت اگر اسے دھوپ لگ جائے. ڈاکٹر کے کہنے پہ شاید آدمی اٹھ جائے, اللہ کے حکم پہ نہیں اٹھا جاتا. اسی طرح ہی جو آپ کی اگر ڈیوٹی ہے, کاروبار ہے یا ملازمت ہے, اس کے ٹائم اس کی ترتیب کو بھی رکھیں. ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ملازمتوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ باقی ہمارے گھر کا نظام ہی بگڑ جائے. آپ یقین مانیں کتنے ایسے میں نے حضرات دیکھے ہیں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں, بچوں کی حالت کیا ہے. وہ کاروبار میں لگا یا ملازمت میں لگا ہے, اب ٹائم میں لگا ہے, یا بس ایسے ہی. یہ کوئی بات نہیں, بیوی پیچھے ماڑی ماڑی پھرتی ہے, کبھی ڈاکٹروں کے پاس, کبھی سامانوں میں, کبھی کیا ہے, یہ بندہ آ جاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے یار؟ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے. وہ نوکرانی تو نہیں ہے, وہ غلام تو نہیں ہے, وہ لونڈی تو نہیں ہے بیوی. تو اس نے اگر پیدا کیا اب اسی کی ذمہ داری ہے. اور گالیاں بھی آ کر اسے نکالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا, اور میں تم سب سے اچھا ہوں. یہ آئینہ ہے بندے کا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. کیونکہ غصہ ہمیشہ نیچے آتا ہے, پانی نیچے بہتا ہے. غصہ ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے, طاقتور پہ کبھی نہیں آیا کرتا. جس شخص کو دیکھنا ہو نا کہ وہ متکبر ہے, اسے دیکھو کہ اپنے سے ملازموں, اپنی بیوی, اپنے سے کمزور, غریب رشتہ داروں, واقفکاروں کے ساتھ اس کا کیا رویہ, پتہ چل جائے گا کہ وہ متکبر ہے کہ وہ نہیں ہے. اس کے مزاج سے پتہ چل جائے گا. بے شک اپنے آپ کو کہ میں بڑا عاجز ہوں. اپنی نمازوں کا وقت, ایک ہوتا نماز کا پڑھنا, ایک ہوتا نماز کا اہتمام کرنا. جو حافظون قرآن نے علیحدہ لکھا ہے, خواہشون علیحدہ لکھا ہے. حفاظت میدان محشر میں جب حساب کتاب ہونے کا تو لوگوں کو جنت کا دے دیا جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ, تو کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا. وہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے, لوگ جا رہے ہیں جن کو مل گیا. کہا نہیں, تم دنیا میں نماز تو پڑھتے تھے, لیٹ پڑھتے تھے, جنت میں بھی لیٹ جاؤ گے. جنتی ہوں گے لیکن جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا, انہیں روک لیا جائے گا کہ بیٹھے تھے ہاں دیکھو انتظار کرو تم, ہاں نماز تمہارا انتظار کرتی تھی, اب تم جنت کا انتظار کرو. انہیں روک لیا جائے گا سزا کے طور پہ. جنتی ہیں, سزا کے طور پہ روکا جائے گا. لوگ چلے جائیں گے, یہ دیکھتا رہے گا, وہ گے چلے گے, میں تو رہ گیا. اہتمام کریں نمازوں کا, تسبیحات کا. آپ یقین مانیں اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. میری اچھی عادت ہے یا بری, میں لوگوں سے نماز, تلاوت, ذکر, درود شریف, استغفار کی. تھوڑے سے لوگ دیکھیں ہیں جن کی درود شریف کی روٹین ہے, اکثر لوگوں کی نہیں ہے. یار پتہ ہی نہیں ہے درود شریف پڑھنا کیا ہے. ایک درود شریف پڑھو 10 نیکیاں ملتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہ فوری طور پہ قبول ہوتا ہے, اور قبولیت کی دوا کے لیے بھی شرط ہے. اور سب سے بڑی بات, اس سے بھی آگے کی بات,
کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں لے کے، اور اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام، یا رسول اللہ اس نے درود بھیجا ہے، رسول اللہ کی نگاہ آپ کی توجہ میں وہ شخص آتا ہے. وقت ہی نہیں ہے درود پڑھنے کا. کرکٹ میچ ساری ساری رات دیکھنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. اگر آپ سے نہیں پڑا تو درود شریف جاتا تو آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، درود شریف ٹھیک ہو جائے گا. آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں، دوسرے ایک ہاتھ سے کھیلتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے تھوڑی کھیلتے ہیں، ایک ہاتھ پہ تسبیح پکڑ لیں. اب آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں، اس کی برکت یہ ہوگی یہ گندی فلمیں دیکھنا بند کر دیں گے، وہ درود شریف آپ کو روک لے گا. دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ تھوڑی حیا آ گئی، یار اسے ختم تو کر دیں. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں درود شریف آپ کو اس بیماریوں سے نکالے گا، اور کچھ نہ کچھ آپ بھی پڑھ لیں گے. میں نے ایک بندے کو دیکھا، اسے سلمے کا بڑا شوق تھا، باز نہیں آتا تھا، تو اس سے کہا گیا کہ اس طرح کرو کہ فلم دیکھو تو درود شریف پڑھتے رہو. اس نے کہا یار یہ درود شریف پڑھنے کی جگہ ہی نہیں سلما، یہ کیا کروں. لیکن اب اس نے پڑھنا شروع کیا، بس اس کی وہ آخری فلم تو اس کے بعد کبھی دوبارہ سلمے میں نہیں گیا. درود شریف نے اس کے قدم روک لیے، اس کی آنکھوں، اور فلم کے دوران بھی تھوڑی فلم کے بعد اس نے آنکھیں بند ہی رکھی، سامنے نہیں دیکھا. درود شریف نے اسے اس حیائی سے بھی نکالا. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اس طرح حصہ بناؤ جس طرح آکسیجن حصہ ہے ہماری زندگی کا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جائے گا تو بڑا پریشان ہوگا، یہ کیا بن گیا، تنہا ہو گیا. دنیا میں تو لوگوں کی لائن لگ جایا کرتی تھی، ٹیلی فونوں کی، ملنے والوں کی، تو کیا ہو گیا، آیا ہی کوئی نہیں. بڑا پریشان حال ہوگا، منکر نکیر گزر جائیں گے تو اتنی دیر میں اس کی قبر میں نور ہی نور ہو جائے گا. تو وہ کہے گا یہ کیا. پھر دیکھے گا ایک خوبصورت نوجوان کو، پوچھے گا تو کون ہے، بڑا خوبصورت ہے، اتنا نور ہے، تیرے دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے. وہ کہے گا میں تیرا قرآن کی تلاوت، میں قرآن ہوں جس کو تو تنہائیوں میں تو پڑھتا تھا، اور اب میں تیرے پاس ہوں، تو پریشان نہ ہو، میں عارضی طور پہ نہیں آیا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں. جب تک قیامت ہے میں تیری قبر میں رہوں گا. پھر میدان محشر میں جب تیرا میزان میں نامہ مال تولے گا، میں تیرے نیکیوں والے وزن میں آ جاؤں گا، مجھ سے بدنی چیز کوئی بھی نہیں ہے. پھر جب تو گزرے گا، پل صراط پہ آئے گا، تو پل صراط سے کراس کرنا میری ذمہ داری ہے. میں تجھے جنت پہ لے کے جاؤں گا، جس کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم اپنے بچے سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ قرآن پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے. سکول کا پوچھ لیتے ہیں، بچہ بیمار ہے دوائی کا پوچھ لیں گے، قرآن کا نہیں پوچھیں گے، ہمت ہی نہیں ہے. اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. آج یہ جو تباہی پھیلی ہے نا، یہ اسی لیے پھیلی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور عظمت نکل گئی. ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. بجلی جاتی ہے نا تو آپ نے دیکھا ہے پہلے اے سی بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پنکھے بھی بند ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لائٹیں جلتی ہیں، پھر وہ بھی بند ہو جاتی ہیں. یا جنہوں نے یو پی ایس لگایا ہوتا ہے، وقتی یو پی ایس سے روشن ہوتا ہے، یو پی ایس کی چارجنگ ختم ہوتی ہے، وہ بھی اندھیرا ہو جاتا ہے. جب اللہ کا تعلق ٹوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ آدمی کی محنت سے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، پھر اندھیرے اور اندھیروں میں اندھیرے اور اندھیرے ہی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے اندھیرے اور قبر کی بھی اندھیرا آ جاتا ہے. یہ ذکر اللہ، اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا ایک وظیفہ ہے، ایک ذریعہ ہے. آپ یقین مانیں کہ آدمی ادھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے نور کی تجلیاں اس کے روح میں، اس کے وجود میں اترنا شروع کرتے ہیں. وَتَبَارَ قسموں کا برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى جدوں کا بلند ہے شان سے. دوسری جگہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اپنی اس ترتیب کے ساتھ خاوند اپنی بیوی کو چلائے، بیوی اپنے خاوند کو چلائے، اور دونوں مل کے اپنی اولاد کو چلائے. اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ آج جیسے گھر میں اکٹھے ہیں، جنت میں اکٹھے داخلوں مزہ آ جائے. یہ ہے دین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتنا سخت وقت ہوگا، بیوی کو پکڑا ہوگا فرشتوں نے اور جہنم جا رہی ہے. خامن صاحب کی تہجد کبھی نہیں کی، وہ جنت جا رہے ہیں. اور کسی جگہ بیوی جنت جا رہی ہے اور خامد کو جہنم جایا جا رہا ہے، اور بچے اور بیویوں کو وہ پکڑ کے مار مار کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھئی کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کھائیں پیے؟ دو یعنی آپ اندازہ لگائیں، دنیاوی امور میں آدمی کہتا ہے میرے بچے بچیاں پیچھے نہ رہ جائیں.
ان کا لباس ہے، میرے بچوں کے پاس بھی یہ ہو، ان کا یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ ارے بچے کی قبر میں کیا ہوگا؟ 99 سانپ آ کے تجھے ایک دم میں پکڑ لیں گے، ایک سانپ بھی وارا نہیں کھاتا۔ اور اکثر واقعے لکھے ہیں کہ یہ جو قبر کا سانپ ہے نا، یہ اگر کسی کو ڈنگ جائے نا، دو قسم کے سانپ ہوتے ہیں، ایک خاص جو قبر کا، وہ ڈنگ جائے نا تو آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کو پس پڑتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور زخم ہرا رہتا ہے، کوئی اس پہ علاج بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا بنے گا اس بیٹی کی جس کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیا 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 ہے؟ 99 سانپ اسے چمٹے گے اور اپنی ماں اور باپ کو جواب دے گی، وہ کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ وہ تو انہیں بھی میدان معاشرے میں پکڑ لگی، اللہ میری دنیا تو بڑی خوبصورت بنائی، میری آخرت میرے ماں باپ نے تباہ کیا ہے۔ خدارا اپنی زندگی کو دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی کا سرکل ہے، اس کے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا بنائیں، اپنے بچوں کا بنائیں، بچوں سے پوچھیں، بچوں کا دیکھیں، بچوں سے پیار سے محبت سے اور بچوں کو اپنا ساتھ لگائیں۔ یہ ایسا وقت آ گیا کہ سپیئر نہیں کر سکتے آپ بچوں کو باہر کے دوستوں کے لیے۔ باپ ہے تو بیٹے کو دوست بنائے اور بیٹی ہے تو ماں اس کو اپنا دوست بنائے، تب جا کے حالات بنیں گے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کو معاف کرے۔ میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، آپ یقین مانیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمیں روز لوگوں کے ٹیلی فون اور لوگوں کے میسج اور لوگوں کے آنے والوں کے واقعات سن کے حد کو آنکھ کھل جاتی ہے اب گھبراہٹ سے لوگوں کے حالات دیکھ کے۔ اتنی کباہتیں ہیں لوگوں کے گھروں میں، اتنے گناہ ہیں لوگوں کے گھروں میں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کیا حالات بن گئے ہیں گھروں میں۔ کنجر خانے بن گیا گھر دین سے دوری کی وجہ سے۔ اتنے نیک لوگ ہیں مر گئے اور پیچھے اولاد ہے، انہوں نے اولادوں کو دین سکھایا نہیں تھا، انہیں اللہ رسول کی خبر بھی نہیں ہو، کوئی شیعوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی مردیوں کے ساتھ پھر رہا ہے۔ انہوں نے بچوں کو دنیا دینی تھی، دے دیا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کی ساری کباہتیں کر رہے ہیں۔ ٹی وی بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وی سی آر بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، گندگی کے سامان بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ باہر لوگوں نے تو اپنے گھر میں ڈولکی بھی رکھی ہوتی ہے، جی شادی میں ہم سے لے لیا کرو، جہاں بجے گی اس کے نامہ اعمال میں قبر میں گیا، یہ بھی ایک تباہی اس کے ساتھ جائے گی۔ اللہ میرے آپ پہ رحم فرمائے۔ میری گزارش ہے جی، ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا، یہ تکلیف ہو رہی ہے، اتنا درد ہے، آپ یقین مانتے ہیں کہ بعض عورتیں اس طرح روتی ہیں جیسے ان کی ماں کی لاش پڑی ہو، اتنی حالات سے پریشان ہیں۔ ایسے عجیب حالات بن گیا لوگوں کے، کیوں ہے؟ فکر نہیں کی تھی، موم بتی کی طرح پگھلتی رہی، پتہ نہیں چلا، جس دن اندھیرا ہو گیا اس دن پتہ چلا موم بتی تو پگھل کے ختم ہو گئی ہے، اب کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ چلیں جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔